الغرض آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے جو استاد تھے حضرت شیخ صدر الدین قونوی، ان کی مجلس سے آپ ملنے گئے۔ حضرت صدر الدین قونوی اپنے مصلی مسند سے اٹھ گئے، مولانا روم کو اپنی جگہ پیش کر دی، بیٹھ گئے، اور صدر الدین قونوی ہاتھ باندھ کر، استاد تھے، ہاتھ باندھ کر، چونکہ اب یہ دوسرا دور تھا، اب یہ دوسرا دور آ چکا تھا، ہاتھ باندھ کر شاگردوں کی طرح سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ مجلس میں سے ایک شخص نے مولانا روم سے پوچھا، بتائیے فقیر کون ہوتا ہے؟ تعریف بتائیں، فقیر کون ہوتا ہے؟ مولانا روم اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چپ بیٹھے رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، بتائیے مولانا فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا، پھر چپ بیٹھے رہے۔ اس نے تیسری بار پھر سوال کیا، بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ نے پھر دیکھا اور چپ بیٹھے رہے۔ جب مولانا روم چلے گئے تو اس نے شیخ صدر الدین قونوی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت صدر الدین قونوی نے کہا، نادان، کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تمہیں جواب دے گئے، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تم نے بار بار پوچھا تھا فقیر کون ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا جو سب کچھ جان کر چپ ہو جائے وہ فقیر ہوتا ہے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم کا سمندر ہو اور وہ سمندر چپ نہ ہونے دیتا ہو، وہ سمندر اندر موجیں مارتا ہو، بلانا چاہتا ہو کہ بول اور اپنے علم کو ظاہر کر اور بتا دنیا کو کہ کیا کیا علم کے سمندر تو نے پی رکھے ہیں، علم کے سمندر کھول رہے ہوں، اور وہ فقیر ہو گیا ہو اور وہ زبان کو بند کر لے، خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور زبان سے راز نہ اگلے، چپ رہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو برتن بہت زیادہ بجے اور شور مچائے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جو برتن بھر جائے دودھ سے، پانی سے، کوئی مچیلے کی یعنی دانت کا برتن بڑا گھڑا بھر جائے، اس کو انگلی مارے تو پھر وہ بھرا ہوا برتن اتنا شور نہیں کرتا جتنا شور خالی برتن کرتا ہے۔ تو مولانا صدر الدین قونوی نے کہا، نادان، وہ تیرے سوال کا تینوں بار جواب دے گئے، جو سب کچھ جان کر چپ رہے یہ ضبط نفس ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے اور جواب نہ دینے پر تانا ملے گا، اسے آتا نہیں، اسے معلوم نہیں، وہ جان کے چپ رہے۔ یہ کام فقیر کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اینگل ہے بات کا، یہ حضرت صدر الدین قونوی نے سمجھایا۔ اور ایک دوسرا اینگل بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے 3 بار سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اس کو سبق ادب کا دے رہے تھے کہ طالب علم، اس وقت میرا استاذ بیٹھا ہے، شاگرد کے لیے یہ سوء ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں جواب دے۔ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ ادب بھی سکھا گئے اور فقر کا معنی بھی سمجھا گئے۔ تواضع انکساری اتنی تھی کہ ایک دفعہ مدرسہ عطابکیہ، وہ جو سلطان علاء الدین اور یہ گورنر اور امراء تھے، اس کا ایک مدرسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں مولانا شمس الدین مارونی درس دے رہے تھے۔ مولانا روم واپس آئے کسی جگہ سے، وہاں سے گزرے تو چاہا کہ میں مولانا شمس الدین مارونی کے درس کو اٹینڈ کروں۔ خود مولائے روم حلقہ درس میں چلے گئے، سارا اجتماع تھا، بھرا ہوا تھا پنڈال، جگہ نہ تھی۔ آخر پہ جا کے جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں جگہ خالی تھی، وہیں جا کے بیٹھ گئے۔ بڑے بڑے اکابر علماء، مشائخ اور امراء اٹھ کے آپ کے پاس آئے، بڑی مشکل سے آ کے اٹھا کے آپ کو آگے بٹھایا۔ جب درس ختم ہوا تو حضرت مولانا شمس الدین مارونی نے کہا، معذرت کی کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، اس مسند پہ بیٹھنا آپ کا حق تھا۔
جہاں لوگوں کے جوتے رکھے تھے وہاں بیٹھ گئے، کسی کو اپنی نشست کے لیے اٹھانا گوارا نہیں۔ اسی طرح ایک عالم تھے سراج الدین قونوی، بہت بڑے نامور عالم تھے، ان کو کسی نے کہا کہ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں۔ عارفوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا۔ کسی نے کہا کہ مولا روم کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں۔ اب بات آگے سناتا ہوں، مگر آپ کے ذہن میں ایک الجھن آ گئی ہوگی، اس کو ساتھ ہی دور کر دوں۔ سب مذاہب سے متفق ہوں کیا معنی؟ یہ صوفیاء کا مشرب ہے، علماء کا مشرب نہیں ہے، عاشقوں اور فقیروں کا مشرب ہے۔ اس کا معنی کیا؟ بھلے کوئی کسی مذہب و مشرب کا ہو، جس کے اندر بھی کوئی ایک اچھی بات ہو، میں اس کی اچھی بات سے متفق ہوں، یہ نہیں دیکھتا کس مذہب سے ہے، ہر اچھی بات سے متفق ہوں، جس شخص کے اندر بھی ہو، اس کے مذہب اور نسبت کو نہیں دیکھتا، اچھی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، آقا نے فرمایا، دانائی کی بات جس کے ہاں جہاں مل جائے لے لو، اچھی بات جس کے منہ سے سنو لے لو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سب مذاہب سے متفق ہوں، کہ تمام مذاہب کے اندر اگر کوئی ایک بھی اچھی بات ہے، حق کی بات ہے، تو اس سے متفق ہوں، جو غلط ہے اس سے نہیں۔ معنی یہ تھا۔ وہ مولانا سراج الدین قونوی نے اپنے کچھ شاگردوں کو بھیجا، گرم کر کے مستعد کر کے بھیجا، کہا کہ جا کے ان سے پوچھو، ہم نے سنا ہے آپ سب مذاہب سے متفق ہیں، اگر وہ کہیں ہاں تو پھر ان کو ایسی کھڑی سناؤ کہ ہوش ان کے ٹھکانے آ جائیں۔ وہ علماء آ گئے، انہوں نے کہا مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب مذاہب سے متفق ہوں۔ آپ نے کہا ہاں ایسی بات ہے، صحیح کہ سنا ہے۔ جب انہوں نے سنا تو پھر وہ آپ کو گالیاں دینے لگ گئے، کہلا کے بھیجا تھا، گالیاں دینے لگ گئے، جب وہ کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے، برا بھلا کہنے لگ گئے۔ جب وہ برا بھلا کہہ چکے تو فرمانے لگے میں آپ کی ان باتوں سے بھی متفق ہوں، جو کچھ آپ نے مجھے کہا ہے برا بھلا، میں ان باتوں سے بھی متفق ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کے زمانے گزر گئے، جن کے زمانے گزر گئے۔ مولانا روم نے رسائل لکھے تھے فیہ ما فی کے نام سے، اور اب اس وقت تو وہ فیہ ما فی اس کا نام تھا، مگر اب وہ رسائل چھپ گئے ہیں۔ پہلی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ رسائل طبع نہیں ہوئے، اب وہ رسائل کا مجموعہ چھپ گیا ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو وہ ہے۔ پھر آپ نے ایک دیوان لکھا تھا، دیوان پوئٹری کا کمپائل کی تھی، اس دیوان کے 50,000 اشعار تھے، 50,000 کوپلیٹس اس ایک دیوان کے تھے۔ تیسری چیز مثنوی مولانا روم، اس مثنوی کے 25,500 سے لے کر 26,500 اشعار ہیں اس مثنوی مولانا روم کے۔ یہ وہ مثنوی۔ اب مثنوی میں مولانا روم نے دین کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو سمجھا نہ دیا ہو، شعر کی زبان میں۔ مگر آپ کا جو انداز ہے علمی طور پہ، استدلال کے 3 طریقے ہوتے ہیں، استدلال کے علمی طریقے سے دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قیاس، ایک استقراء اور ایک تمثیل۔ قیاس، استقراء اور تمثیل۔ پھر قیاس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے قیاس شمولی اور ایک قیاس تمثیلی۔ مولانا روم نے قیاس کو لیا ہے علم دینے میں، معرفت دینے میں، دین سمجھانے میں، تصوف سمجھانے میں، سلوک سمجھانے میں، عشق اور زہد اور ورع سمجھانے میں، لوگوں کے حال کو بدلنے میں، اصلاح کرنے میں، گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لانے میں آپ نے قیاس تمثیلی کا طریقہ اپنایا ہے۔ تمثیلات لی ہیں مولانا روم نے، بڑے بڑے پیچیدہ ادق مسائل
जिन्हें दलाइल से, इस्तिकरा से, क़ियास से कोई समझाना चाहे तो या समझ ना आए, या अगर ज़हन माने मगर दिल ना माने, मगर तमसीलात का वो तरीका है कि तमसील से हर शख्स मुश्किल से मुश्किल तर बात इस तरह समझ लेता है जिस तरह प्यासा शख्स ठंडा पानी पी के सुकून लेता है। आपके 26,000 से जायद अशार मसनवी मौलाना रूम के तमसीलात के साथ भरे पड़े, हर बात मिसाल दे के समझाते हैं, हर बात तमसील से समझाते हैं। ये कुछ आगे जब हम इसके असबाब में बढ़ेंगे तो कुछ चीजें आ जाएंगी। दूसरा तरीका आपने हिकायात का रखा है, आप मिसालें देते हैं, तशबीहात देते हैं, हिकायात देते हैं, तमसीलात की जुबान में समझाते हैं, तशबीहात की जुबान में समझाते हैं, हिकायात की जुबान में समझाते हैं, इशारात की जुबान में समझाते हैं। ये जुबानें हैं सूफिया की, और समझा के इस तरह जैसे चश्मों का पानी, दरियाओं का पानी बगैर रुकावट के बहता चला जाता है, इस तरह लोगों के दिलो जान में बात और नसीहत उतारते चले जाते हैं, उतारते चले जाते हैं। फिर हिकायतों का तरीका अपनाते हैं। मैं 2-3 मिसालें देता हूं, फिर मसनवी की तरफ आ जाते हैं इसी मसनवी से कि किस तरह की तमसीलात देते हैं, किस तरह की हिकायात बयान करते हैं, और उनसे किस तरह की नसीहतें और इशारात लेते हैं।